السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ سب لے کر آ چکی ہوں آپ سب کے لیے ہمارے بہت ہی انٹرسٹنگ سے ناول میری آج کی پسند آئے کہ ایپیسوڈ 3 کو جس سمجھ پڑیں گے تو وہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں سے کرتے رہے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک۔ انیا کو دیکھ دور کھڑی ساجدہ بیگم نے قریب آتے ہوئے اس سے تنخواہ کے متعلق پوچھا۔ وہیں انیا کے چہرے پر بے بسی پھیلنے لگی۔ کہاں وہ اس جاب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور کہاں اب امجد صاحب کی حالت دیکھ کر اور ساجدہ بیگم کے اس سے تنخواہ کا ذکر کرنے پر وہ جلد ہی اندر خود کو مرتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ یہ سب حالات دیکھ کر انیا کی پھر سے ہمت ٹوٹ گئی اور ساتھ ہی اس نے خود سے کیا ہوا فیصلہ بھی بدل دیا۔ اب پھر سے اسے جہنم میں جانا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے ممانی جی، آہستہ سے کہتی انیا اپنے کمرے میں چلی گئی اور کتنی ہی دیر باتھ روم میں جا کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی اور نہ جانے یہی عمل کرنا طویل ہوتا ہے جب ساجدہ بیگم کی آواز سن کر جو اسے کھانے پر بلا رہی تھی وہ اپنا چہرہ دھو کر ٹاول سے صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ممانی جی وہ 20,000 روپے کہاں پر ہے؟ کھانے کے دوران انیا نے ساجدہ بیگم سے سوال کیا۔ بیٹا وہ تو خرچ ہو گئے بجلی کے بل اور گھر کے راشن میں۔ پر کیسے ممانی جان؟ وہ مجھے کل واپس کرنے تھے، انیا نے حیرانگی سے کہا۔ بیٹا کیوں؟ ساجدہ بیگم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگ حیرانگی سے انیا کو دیکھنے لگے۔ ممانی جب میری جاب چینج ہو گئی ہے اور سیلری بھی کم ہے اس لیے، انیا نے خام خواہ میں شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں حقیقت بتائی۔ کیا کہا تو نے؟ ایسا کہ کر دے کمبخت ماری، تجھ سے کبھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب کہاں سے میں واپس کروں تجھے؟ خود کچھ کر لے۔ ساجدہ بیگم چیخ ہی تو پڑی تھی۔ ممانی جی میں کیا کروں؟ انیا حیرانگی سے آنکھیں پھیلاتی ساجدہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتہ، یہ تیرا مسئلہ ہے، میرے پاس تو تجھے دینے کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، غصے سے کہتی ساجدہ بیگم وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور ان کے جاتے ہی باقی سب بھی ایک ایک کرتے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ انیا صدمے کے زیر اثر کتنی ہی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ صبح انیا معمول کے مطابق فجر کے وقت جاگ اٹھی اور نماز پڑھ کر دعا مانگنے کے بعد واپس اپنے بستر پر لیٹ کر کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ فورس کا تصور کرتے ہی اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس آفس جائے جہاں اس کی عزت بھی محفوظ نہ ہو۔ کیا ہو ابھی تک لیٹی ہوئی ہو؟ اٹھو بھی اور دفتر چلے بھی جاؤ، یا یہ بھی نوکری گنوانی ہے؟ ساجدہ بیگم نے تلخ لہجے میں انیا کے کمرے میں داخل ہوتے اسے جھڑکا۔ جی ممانی جی بس جا رہی ہوں میں، ساجدہ بیگم کی آواز پر چونک کر بیڈ سے کھڑے ہوتے انیا نے انہیں جواب دیا اور اداس دل کے ساتھ تیار ہونے لگی۔ برائے نام ناشتہ کر کے انیا آفس جانے کے لیے روانہ ہو گئی اور آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد اس نے آفس میں قدم رکھا۔ چھوٹے قدم اٹھاتی فورس سے ڈرتے ہوئے ارد گرد دیکھتے وہ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب ٹھیک 5 منٹ بعد اس کے کیبن کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پیا نے اندر قدم رکھا۔ آپ کو فورس صاحب بلا رہے ہیں۔ نہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ میں بیزی ہوں تو میں نہیں آ سکتی۔ انیا نے ڈرتے ہوئے فوراً انکار کر دیا اور پیا نے بھی ویسے ہی جا کر فورس کو انیا کا جواب بتا دیا تو فورس نے بھی غصے سے اسے دوبارہ انیا کے پاس بھیجا۔ فورس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بات کو انکار کرنے کی ہمت یہاں کسی میں نہیں، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے جو آپ کے ہی متعلق ہے۔ میں نے کہا نا میں بیزی ہوں، انیا نے چڑھ کر جواب دیا۔ وہیں پین کی بھی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ آپ خود جا کر کہہ لیں، مجھے تو وہ بہت لڑ رہے ہیں، بیزاری سے کہتے پین وہاں سے چلا گیا، جبکہ انیا کو شدید پریشانی نے آن گھیرا۔ اب کیا کروں، میں جاؤں یا نہیں؟ اگلے 10 منٹ تک انیا نے سوچوں کے زیر اثر رہی۔ جب فورس نے خود انیا کے کیبن کا دروازہ کھولے وہاں قدم رکھا۔ مانا کہ آپ بہت حسین ہیں اس لیے مغرور تو ہوں گی ہی، لیکن اس معصوم شخص کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں، آپ سے متعلق بات ہی کرنی ہے مجھے۔ انیا کے قریب آتے فورس اس کو مسلسل گھورتے ہوئے ہنس کر کہا تو انیا اپنی جھکی ہوئی نظروں کو چرانے لگی۔ وہیں اس کا دل بھی اپنی رفتار سے بڑھ کر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ جی بولے، سن رہی ہوں میں، خود کو پرسکون کرتے انیا نے غصے سے فورس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں پر ہی بتا دوں؟ ہاں تو یہاں کیا مسئلہ ہے بتانے میں؟
فورس کے سوال پر انیا نے اپنی کرسی سے اٹھ کر فورس کے سامنے کھڑے ہوتے الٹا اسی سے سوال کر دیا، جس پر فورس ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بتانے میں، تو سنیں مس انیا، کل جو لفٹ میں نے انیا کو دیکھتے فورس جان بوجھ کر اونچی آواز سے بولنے لگ گیا، جس پر انیا گھبراتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھانے لگی اور اسے جاتا دیکھ فورس بھی مسکرا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ تیزی سے فورس کے آفس میں آتے ہی انیا نے غصے سے پلٹ کر اپنے پیچھے آفس میں داخل ہو رہے فورس کو دیکھا۔ جلدی بولے، کیا بات ہے آپ کو مجھ سے؟ اوہو میڈم تو بہت بیزی ہو گئی ہے۔ خیر، ہمیں اپنے لیے ٹائم نکالنا آتا ہے۔ تو مس انیا، بات یہ ہے کہ تم نے میرے والی جاب کیوں چھوڑی؟ مجھے بہت برا لگا یار۔ انیا کی طرف قدم بڑھاتے فورس نے ناراضگی ظاہر کی، ویسے وہیں انیا کا پارا چڑھنے لگا۔ یہ فضول بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے؟ انیا کو اس وقت فورس سے شدید قسم کی نفرت آ رہی تھی۔ کیا ہو گیا انیا یار، اتنے غصے میں کیوں ہو تم؟ میں تمہارا باس ہوں، اس کا ہی لحاظ کر لو۔ فورس کو نظر انداز کرتے انیا آفس سے باہر کی طرف جانے لگی، جب فورس نے اس کی بازو کو پکڑ کر اس کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ او ہیلو مس انیا جی، بات سنیں، آپ کو تھوڑی اہمیت کیا دیتی ہے؟ آپ تو سر پر ہی چڑھ گئی۔ خیر، میرے 20,000 روپے کہاں پر ہیں؟ فورس انیا کو دیکھتے سنجیدگی سے بولا، وہیں انیا اپنی بازو پکڑ لینے پر بجائے غصہ ہونے کے پیسوں کی بات پر شرمندہ ہونے لگی۔ اگلے ماہ کو مل جائیں گے آپ کے پیسے، شرمندگی سے سر جھکائے انیا نے جواب دیا۔ ارے واہ، جب نوکری اب چھوڑی ہے تم نے تو پیسے بھی مجھے اسی وقت چاہیے۔ انیا کی بازو پر اپنی انگلیاں گاڑتے فورس بولا تھا۔ کہا نا اگلے ماہ مل جائیں گے آپ کو پیسے۔ اپنی بازو کو دیکھتے کچھ غصے کے ساتھ انیا نے اپنی بات دہرائی۔ اچھا جی، تو پھر ٹھیک ہے، نوکری بھی اگلے ماہ ہی چھوڑنا تم؟ فورس نے انیا کو بازو کو جھٹکا دیکھ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما انداز اپنایا۔ کیوں؟ فورس کے اس انداز پر انیا کا سارا حوصلہ ہوا ہو گیا تھا اور وہ ہکلاتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ لو بھائی، مجھے تمہاری وجہ سے اتنا لاس ہوا ہے، تمہاری ہی وجہ سے میں نے اپنی سیکرٹری کو کام سے نکال دیا اور پھر تمہیں 20,000 روپے دیے، پھر بھی تم ایسی باتیں کر رہی ہو، کیا ہو گیا ہے؟ انیا بیبی، ایک بات دھیان سے سن لو، اب جب تک تم میرے پیسے نہیں لوٹاؤ گے تب تک یو آر مائن۔ انیا کی گردن پر جھکتے فورس بات کر رہا تھا، وہیں اس کے آخری الفاظ پر انیا نے ہوش میں آتے اسے خود سے دور دھکیلا اور ایک جھٹکے سے اپنی بازو فورس کی گرفت سے آزاد کروا کے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ یار، میرا مطلب مائی سیکرٹری۔ انیا کے گھورنے پر فورس ہنستے ہوئے محتاط ہو کر بولا، سوری بٹ یہ تو ممکن نہیں سر۔ فورس سے کہتے انیا کی اس کے آفس سے نکل کر اسد کے آفس میں چلی گئی، جبکہ فورس اس کے انکار پر ایک بار پھر سے ہنسنے لگا۔ سر پلیز میری بات سنیں۔ اسد کے آفس میں تیزی سے داخل ہوتے انیا نے اسے پکارا، جبکہ فورس بھی اس کے پیچھے ہی وہاں آ گیا۔ کیا ہوا انیا، کیا بات ہے؟ اسد نے حیرانگی سے پہلے انیا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے فورس کو دیکھا۔ سر، مجھے میری سیلری ابھی مل سکتی ہے کیا؟ نہ انیا، ایسا تو اسد کبھی بھی زندگی میں نہیں کرتا، بھلا کوئی مر بھی جائے۔ فورس نے انیا کی بات کاٹتے ہوئے اسد کو بھی اشارہ کیا۔ آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا تو چپ رہے۔ پلٹ کر فورس کے گھورتے انیا بولی، اللہ، اس لڑکی میں اتنا غصہ، سچ میں یار تم تو بڑی ہاٹ ہو۔ اپنی چین کو منہ میں دبائے فورس ہنستے ہوئے انیا کو دیکھ رہا تھا، وہیں اس کی بات پر انیا جو پہلے ہی غصے میں تھی مزید بھڑک اٹھی۔ بکواس بند کریں اپنی، انیا زور سے چیخی۔ یار میرا مطلب تھا بہت غصیلی ہو تم، سمجھتی ہی نہیں ہو میننگز کو۔ فورس تو انیا کے غصے کو بھی بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ سر پلیز دے دے میری سیلری۔ اسد، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے پیسے بھی کھا جائے گی، یہ جیسے میرے اب واپس نہیں کری۔ فورس انیا کو دیکھتے ہوئے اسد سے بولا، وہیں انیا کا دل کر رہا تھا کہ فورس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا کر اس کی چلتی زبان کو بند کر دے۔ سر، انہیں ہی واپس کرنے کے لیے ایڈوانس سیلری مانگ رہی ہوں میں آپ سے، سر دے دے نا پلیز۔ انیا نے اس وقت تو باقاعدہ منت ہی کر دی اسد کی، وہیں فورس غصے سے اسد کی آنکھیں دکھائے جا رہا تھا۔ انیا، وہ میں اسد ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فورس غصے سے آفس سے باہر نکل گیا اور اسد کو کال کر دی۔ اسد نے نمبر دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھا لی۔ اگر تو نے اسے پیسے دیے تو تیری میری دوستی ہمیشہ کے لیے ختم، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ غصے سے دھمکی دینے کے بعد فورس نے فون بند کر دیا اور وہیں کھڑا انیا کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد انیا اترے چہرے کے ساتھ آفس سے باہر نکلی، وہیں انیا کا چہرہ دیکھ فورس کو ڈھیروں خوشی نے آن گھیرا۔ کیا ہوا انیا جی، بات نہیں بنی کیا؟ آپ نے بولا تھا
مگر سنا ہی نہیں، ابھی ریڈ فائل لے کر میرے روم میں آ جاؤ فوراً۔ دو ٹوکن داز میں کہتا فوراً اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ انیا وہیں کھڑی رونے لگی۔ یا اللہ پلیز میری مدد کرے، میں کیا کروں، اس شخص سے کیسے اپنی جان اور عزت بچاؤں۔ منہ پر ہاتھ رکھے انیا آنسو بہانے میں مصروف تھی، جب قریب سے گزرتی ماہرہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ کیا ہوا انیا؟ ماہرہ نے انیا سے پوچھا تو انیا لپک کر اس کے گلے لگی، جبکہ ماہرہ اس کی کمر سے ہلاتے اس پر پرسکون کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ ماہرہ سے الگ ہو کر اپنی آنسو صاف کرنے لگی۔ ماہرہ آپی، مجھے 20,000 روپے چاہیے۔ ماہرہ انیا سے بڑی تھی تو وہ اسے آپی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ یار اتنے زیادہ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہے یار، کوئی بات نہیں فوراً، سر اتنے برے بھی نہیں ہیں، سب سے پیار سے ہی بات کرتے ہیں وہ، اور تم کیا پاگل ہو، اتنی بڑی نوکری چھوڑ رہی ہو؟ ماہرہ نے اپنی طرف سے انیا کو سمجھانا چاہے، وہیں انیا کو اپنی ہی کہی بات پر افسوس ہونے لگا کہ آخر کیوں اس نے ماہرہ سے پیسوں کی بات کی۔ بس مجبوری ہے، آپ نہیں سمجھیں گی، اب میں چلتی ہوں، ماہرہ سے کہتے انیا ریڈ فائلوں کو لے کر فورس کے آفس کی طرف چلی گئی۔ آ گئی مس ہوٹ؟ انیا کو اپنے آفس میں داخل ہوتے دیکھ فورس کرسی پر بیٹھے ہنستے ہوئے بولا، سر پلیز تمیز سے میرا نام لے کر ہی مجھے مخاطب کیا نہ کریں، اٹس اے ریکویسٹ۔ انیا نظریں چکائے فورس سے بولی، او ہو آپ تو برا ہی منا گی، اوکے تو پھر کیا کہوں میں آپ کو؟ انیا نانا نانا، میں تو اپنی ہر سیکٹری کو ایک الگ نام دیتا ہوں، تو آج سے تمہارا نام ہے بیبی۔ کرسی سے کھڑے ہوتے انیا کی طرف قدم اٹھاتے فورس بات کر رہا تھا، سر پلیز فضول باتیں چھوڑ کر مجھے میرا کام بتائیں آپ۔ انیا جلد از جلد بس اس آفس سے نکل جانا چاہتی تھی۔ یار بڑی بور بندی ہو تم ویسے، میری جان تمہارا کام ہے میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو اور مجھے خوش۔ انیا کو مزید قریب ہوتے دیکھ فورس سرگوشی کرنے لگا تو انیا تیزی سے اس سے دور ہو گئی، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے، اس لیے کام کی بات کریں آپ۔ اچھا تو کیا کرنا ہے اب پھر آپ نے؟ انیا جی اچھا یار، وہ میں نے تم سے ایک اور ضروری بات کرنی تھی کہ کل جو ہمارے درمیان لفٹ میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے سوری۔ یار اب تم حسین ہی اتنی ہو تو میں کیا کرتا، کنٹرول نہیں کر پایا خود پر، اور پھر ایک مرتبہ پھر سے انیا کے قریب ہوتے فورس اس سے بات کرنے لگا، جو انیا نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ بس بہت ہو گیا، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ گندی باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا نا آپ کو؟ نہیں آتا تو کیا کرو گی تم، بولو بھائی، میں تو ایسا ہی ہوں، اب تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا مجھے، جاؤ اور ابھی کافی لا کر دو مجھے۔ انیا کی بات کاٹتے فورس نے اس سے کہا تو انیا اپنی آنسو روکتی آفس سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد ہاتھ میں کافی کا کپ اٹھائے انیا واپس آفس میں داخل ہوئی اور جا کر کرسی پر بیٹھے فورس کو کافی کا کپ پکڑانا چاہا، وہیں فورس مسلسل انیا کو گھورتے بجائے کافی کا کپ پکڑنے کے انیا کا ہاتھ تھام چکا تھا، جسے زبردستی انیا نے چھڑوانا چاہا تو غلطی سے تھوڑی سی کافی فورس پر گر گئی۔ انیا یہ کیا تم نے یار، جلا دیا مجھے، ہلکا سا کراتے ہوئے فورس انیا سے شکایت کرنے لگا، جبکہ انیا کا چہرہ فوراً ہی خوف کی زیادتی سے سفید پڑ گیا۔ سوری سر، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو پتہ نہیں کیسے تم نے یہ کیا ہے، مت بھولو، تو اب صاف کرو اسے ابھی۔ انیا کو ہی دیکھتے ہوئے جس کے ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے فورس نے اسے کافی صاف کرنے کا بولا، وہیں انیا حیران کسی سے دیکھنے لگی، میں کیسے صاف کروں سر؟ باتھ میں جا کر خود صاف کر لینا، آپ مجھ سے نہیں ہلا جا رہا، تم یہیں پر ہی صاف کر دو پلیز۔ فورس کے کہنے پر انیا نے بے بسی سے دیکھا اور باہر سے گیلا کپڑا کر کے واپس آفس میں آئی اور فورس کی شرٹ کو صاف کرنے لگی۔ بیبی یہاں پر بھی صاف کرو نا، فورس انیا کا ہاتھ پکڑ کر خود اپنا سینہ صاف کرنے لگا، جبکہ انیا کا کپ کپاتا ہاتھ وہ اپنے بخوبی محسوس کر پا رہا تھا، اور یہی حرکت فورس کو مزید بے باک ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو اچانک فورس نے انیا کا ہاتھ کھینچ کر اسے خود کے قریب کر لیا، یہاں پر بھی صاف کرو۔ اپنے گردن پر انیا کا ہاتھ رکھتے فورس اسے صاف کرنے لگا، اور ساتھ ہی انیا کے بالوں کی خوشبو کو بھی آنکھیں بند کے سونگھ رہا تھا وہ۔ فورس کی قربت میں خوفزدہ ہوتی انیا نے جلدی سے اس کی گردن صاف کی اور فورس سے دور ہو گئی۔ بیبی ابھی کہاں ہوئی ہے صاف؟ فورس نے انیا کو دور ہوتے دیکھ فوراً کہا، سر میں نے صاف کر دیا ہے، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو خود صاف کر لیں، اور
اب یہ نیا بات کر ہی رہی تھی جب اچانک آفس کا دروازہ کھولا ایک لڑکی داخل ہوئی جو اپنے لباس سے کسی اچھی شریف گھرانے کی تو بالکل نہیں دکھائی دیتی تھی۔ فورس تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے نوکری سے ایسے اچانک کیسے نکال سکتی ہو تم؟ عائزہ تمیز سے بات کرو مجھ سے، آواز نیچے رکھو اپنی، اور اب تمہاری جگہ کسی اور نے لے لی ہے تو پلیز جاؤ یہاں سے، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ انیا کو دیکھ کر فورس نے اپنا غصہ دباتے عائزہ کو وہاں سے بھیجنا چاہا، جبکہ وہ تو مرنے منانے پر تلی ہوئی تھی، تبھی چیخ پڑی، فورس ایسے کیسے تم میری جگہ کسی اور کو دے دی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ او اچھا تو یہ ہے وہ بد نصیب لڑکی جو تمہاری سیکرٹری بن گئی۔ عائزہ نے انیا کی طرف دیکھتے ہاتھ سے اشارہ کیا، جبکہ انیا جو اتنی دیر سے خاموش کھڑی تھی تماشا دیکھ رہی تھی اب حیران ہو گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ انیا نے حیرانگی سے عائزہ سے پوچھا۔ نانا بیٹا تم خود سمجھ جاؤ گے سب کچھ، ویسے اتنا تو دیکھ لیا ہوگا تم نے کہ فورس صاحب کس قسم کے انسان ہیں اور ان کے شوق کتنے اعلیٰ ہیں۔ انیا تم جاؤ، بعد میں بلاتا ہوں تمہیں۔ عائزہ کو گھورتے فورس نے غصے سے کہا تو تیزی سے انیا آفس سے باہر چلے گئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر کیا سوچ رہی ہو تم کہ ایسے بکواس کر کے تم مجھے بدنام کر دو گی؟ غلط فہمی ہے تمہاری، کیونکہ تم جیسے 2 ٹکے کی گھٹیا عورتوں کے کردار کو ساری دنیا ہی جانتی ہے، اور ویسے بھی میرے ہر عمل میں تمہاری مرضی بھی شامل ہوتی تھی، تو دفعہ ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا مجھے۔ انیا کے آفس سے نکلتی فورس عائزہ پر اس کی اوقات واضح کرنے لگا، وہیں وہ ڈھیٹوں کی طرح تیزی سے آگے بڑھی اور زبردستی فورس کے گلے لگ گئی۔ سوری فورس، تمہیں برا لگا میرا یہاں آنا، میں نے ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی نا، جو تم نے کہا، جس وقت بھی کہا، تب تمہارے قریب آئی، تو پلیز میرے ساتھ ایسے مت کرو، مجھے مت چھوڑو۔ عائزہ فورس کے سینے سے چپکے اس کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ اچانک فورس نے اسے خود سے الگ کر کے دور دھکیلا اور نفرت بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ، بند کرو اپنی بکواس اور دور رہو مجھ سے، نفرت آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، بس بہت ہو گیا، کہہ دیا جو کہنا تھا، اب نکلو فوراً۔ تمہارے ساتھ جی بھر کے عیاشی کر لی ہے میں نے، دل بھر گیا میرا اب تم سے، تو جاؤ اب تم بھی کوئی اور ڈھونڈ لو جو تمہاری ضرورتیں پوری کر سکے، جاؤ۔ فورس نے صدمے سے ساختہ کھڑی عائزہ کو اس کے بازو تھامے اسے فورس آفس کا دروازہ کھول کر باہر دھکیلا، تب اچانک عائزہ پھر سے ہوش میں آ گئی۔ فورس پلیز ایسے مت کرو، میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ نانا بیبی، محبت کا لفظ تم جیسے عورتوں کے منہ پر جچتا نہیں ہے، تو اس لفظ کو انسلٹ مت کرو، تم جیسی عورتوں کو صرف دولت سے محبت ہوتی ہے، کسی بھی انسان سے کبھی نہیں، اس لیے جاؤ اب جان چھوڑ دو میری۔ فورس کے لہجے کے علاوہ چہرے پر سے بھی عائزہ کے لیے نفرت چھلک رہی تھی، وہیں وہ عائزہ دیکھ ایسے معلوم ہوتا جیسے کہ اس کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ فورس سوچ لو، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا نا تو میں اپنی زندگی ختم کر دوں گی۔ عائزہ نے آخری دھمکی دینی چاہی، جس کا فورس پر تو کیا ہی اثر ہونا تھا۔ اچھا سچ میں تو جاؤ نا پلیز، لیکن میرے آفس میں نہیں، کہیں باہر جا کر مرو، ایسا کرو کہ گاڑی کے نیچے آ جاؤ اور اس دنیا کے بکھیڑوں سے آزادی حاصل کر لو، تمہارے لیے تو یہ ایک سستی موت ہے، کیونکہ نقصان تو اس گاڑی والے کا ہی ہوگا نا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ غصے سے چیختے فورس نے عائزہ کو زور سے دھکا دے کر آفس کا دروازہ لاک کر لیا، جبکہ عائزہ ایک نظر آفس کے بند دروازے کو دیکھتی اپنے آنسو صاف کرتی آفس سے نکل پڑی اور سڑک پر چلنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں کیا تم نے فورس؟ عائزہ زور سے بیچ سڑک چلتی ہوئی چیخ رہی تھی، وہیں انیا اسے آفس سے نکلتے دیکھ اس کا پیچھا کرنے لگی تاکہ حقیقت معلوم کر سکے۔ سنے بات میری، رکے پلیز۔ انیا ابھی عائزہ کو رکنے کا کہہ رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی نے زور سے عائزہ کو ٹکر مار دی۔ یہ دیکھ کر انیا نے زور سے چیخ ماری اور بھاگ کر عائزہ کے پاس گئی، تب تک عائزہ کی آخری سانس چل رہی تھی۔ تم اس سے دور رہو، زندگی برباد کر دے گا تمہاری۔ چند آخری الفاظ منہ سے ادا کرتے ہی انیا کی بازوں میں عائزہ نے دم توڑ دیا۔ انیا اسے دیکھ رونے لگی اور کتنی ہی دیر تک روتی رہی۔ جب ایمبولینس وہاں آئی اور عائزہ کو لے جانے لگی تب انیا کو ہوش آیا اور وہاں سے اٹھ کر روتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ کیا ہوا بولو، کیا ہوا؟ تمہیں رو کیوں رہی ہو؟ انیا کے گھر میں داخل ہوتے ہی ساجدہ بیگم نے اس کے آنسو سے بھرے چہرے کو دیکھ کر وجہ پوچھی۔ وہیں انیا کو تو مانو اپنا ہوش تک نہ ہو۔ ممانی چیچی وہ مر گئی وہ۔ کچھ کہنے کے ساتھ ہی انیا لپک کر ساجدہ بیگم کے گلے لگ گئی اور رونے لگی، وہیں ساجدہ بیگم کو حیرانگی ہونے لگی۔ کون مر گئی؟ کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ۔ ممانی میں نے آفس نہیں جانا، میں نے نوکری نہیں کرنی، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔
खौफ बुरी तरह अनिया के हवासों पर सवार हो चुका था, जबकि नौकरी छोड़ने का सुनते ही साहिदा बेगम ने अनिया को बाजू से पकड़े खुद से दूर कर दिया। क्या कह रही हो तुम, और क्यों नहीं चाहोगे नौकरी पर? इससे पहले अनिया कोई जवाब देती अमजद साहिब कमरे से बाहर निकल पड़े। क्या हुआ अनिया बेटा, क्यों रो रही हो तुम? मामू जी प्लीज़ आप कहीं से 20,000 के इंतज़ाम के लिए मैं वो पैसे देकर नौकरी छोड़ दूँगी। मैंने नहीं जाना वहाँ। तेजी से अमजद साहिब के पास जाकर अनिया इनसे बोलने लगी। कैसी बातें कर रही हो, कहाँ से लाई वो इतने पैसे, और नौकरी क्यों छोड़नी है तुझे? इससे पहले कि अनिया कुछ कह पाती, अचानक एक बच्चा दौड़ कर घर से में दाखिल हुआ और अमजद साहिब के करीब आकर बोला कि फैसल का बाहर किसी ने सर फोड़ दिया। अनिया समय सभी दौड़कर परेशानी से बाहर गए और खून में लथपथ फैसल को हॉस्पिटल लेकर चले गए। जैसे वो सब अस्पताल में दाखिल हुए, वैसे ही मरहम पट्टी करने से पहले अस्पताल वाले 10,000 रुपये मांग रहे थे, क्योंकि बकौल इनकी ये पुलिस केस है, यानी किसी लड़ाई में फैसल को जख्मी किया गया है। बेटा कहीं से 10,000 का इंतज़ाम कर लो प्लीज़ बेटा, मेरे बच्चे का बहुत खून बह रहा है। साजिदा बेगम अनिया के आगे हाथ जोड़ के इसकी मिन्नतें करने लगी, जबकि अनिया इनके हाथों को अपने हाथों में लिए रोने लगी। इसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं? अनिया अभी सोच ही रही थी कि अचानक फोरस की कॉल आ गई। अनिया कहाँ पर हो तुम? अभी ऑफिस पहुँचे, 1 मिनट। तुम रो रही हो क्या? क्या हुआ अनिया? कुछ नहीं सर, वो मेरे भाई को बहुत बुरी चोट लगी है, इसलिए हॉस्पिटल में हूँ। अनिया अपने आंसू साफ करते बताने लगी। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर। अच्छा, पैसों वैसों की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? अगर है तो बता देना, मैं फ़ौरन दे दूंगा। सर एक्चुअली ज़रूरत है पैसों की, अनिया ने डरते डरते कहा। कितने पैसे? फोरस ने जल्दी से सवाल किया। 10,000, बस इतने से तुम रुको मुझे, मैं बस हॉस्पिटल का नाम बता दो, मैं अभी आता हूँ। फोरस तेज़ी से बोला। नहीं सर, आप क्यों आएंगे, बस किसी तरह पैसे भे भेजते हैं। नहीं क्या हो गया? कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरा कि तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखूं। तुम बस नाम बताओ। अनिया ने नाम बता दिया और कार काट दी। कुछ ही देर में वो फोरस इसके पास हॉस्पिटल पहुंच गया। ममानी जी सर हैं मेरे, अनिया फोरस की तरफ इशारा करती साहिदा बेगम से बोली। बेटा तुम यहाँ कैसे? साहिदा बेगम सर से पाँव तक फोरस का जायज़ा लेते से सवाल करने लगी। बस आंटी, अनिया को पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा खुद ही पैसे लेकर आऊँ। ये ले पूरे 50,000 रुपये। बेटा इतने ज़्यादा पैसों को थामते साहिदा बेगम हैरान तो हो गई थी। आंटी जी आई नो कि हॉस्पिटल्स के बहुत खर्चे होते हैं, तो रख ले, काम आ जाएंगे आपके। अनिया को देखते फोरस मुस्कुरा कर बोला। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे बारे में जितना अनिया ने बताया था तुम तो इससे भी ज़्यादा अच्छे हो। अच्छा आंटी जी, तो अनिया ने क्या क्या बताती हैं मेरे बारे में? इस मर्तबा भी अनिया को देखती, जिसकी आंखें रोने के बाद सुर्ख हो गई थी, फोरस साहिदा बेगम से मुखातिब था। बस बेटा हर वक्त तारीफ़ें करती रहती है तुम्हारी। सच में? वाह, कभी हमारे सामने भी हमारी तारीफ़ कर दिया करो अनिया। फोरस के अचानक खुद को मुखातिब करने पर अनिया गड़बड़ा के हर इर्द गिर्द देखने लगी, जब अचानक सवेरा फोरस को देखते ही भाग कर इसके पास आ गई। आप हैं अनिया के बॉस? जी हाँ, और आपकी तारीफ़? फोरस ने एक अजीब सी नज़र सवेरा पर डालते इसे सवाल किया। जी मैं अनिया की कज़न हूँ। सवेरा अपना हाथ दुपट्टे से साफ करके फोरस के सामने किया, तो फोरस ने ना चाहते हुए भी अनिया को देखते सवेरा से अपना हाथ मिला लिया। आप तो बिल्कुल फ़हद मुस्तफ़ा जैसे दिखते हैं, इतने हसीन। सवेरा फोरस का हाथ थामे इसकी तारीफ़ों के पुल बांधने में मसरूफ़ थी। वहीं फोरस अपने हाथ को देख रहा था जो अभी तक सवेरा के हाथ में था। सवेरा मेरा हाथ छोड़ दो। एक आईब्रो उठाए फोरस ने कहा, तो सवेरा अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली। ओह सॉरी, पागलों की तरह दांत दिखाते सवेरा ने फोरस का हाथ छोड़ दिया, मगर अपनी नज़रों को वो फोरस के चेहरे से ना हटा पाई। अच्छा आंटी जी, मैं चलता हूँ। अनिया जब सब सही हो जाए तो आ जाना ऑफिस, इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। हाँ हाँ बेटा आ जाएगी ये, और बेटा कभी घर भी आना तुम। साजिदा बेगम अनिया के बोलने से पहले खुद बोल पड़ी, साथ ही फोरस को अपने घर आने की दावत भी दे दी। जी जी आंटी, घर भी आ जाएंगे। बाय अनिया। एक हाथ से इशारा करते फोरस वहाँ से चला गया, तो सवेरा फ़ौरन अनिया के करीब हुई। अल्लाह अनिया, तुम कितनी लकी हो कि इतना हैंडसम बॉस तुम्हें मिला है, और फिर भी तुम कह रही हो कि तुमने नौकरी नहीं करनी। पागल हो क्या? अनिया अगर तुमने नौकरी नहीं करनी तो अपनी जगह अपने बॉस को कह दो कि मुझे रख ले। सवेरा तो फिदा हुई पड़ी थी फोरस पर, वहीं अनिया अपनी ही सोचों में गुम थी। चुप कर तू, जब देखो तुझे अपनी पड़ी जाती है। अनिया ये तो बताओ शादीशुदा तो है वो, तो नहीं है वो?
साजिदा बेगम सवेरा को डांटे अनिया से सवाल करने लगी। मुझे नहीं पता, अनिया ने बेध्यानी में जवाब दिया। अरे वाह, इतना भी नहीं पता तुम्हें, क्या चीज़ हो तुम, साजिदा बेगम बोले जा रही थी, जबकि अनिया को ये टेंशन लग गई थी कि अब 50,000 मज़ीद फ़ोरस को देने पड़ेंगे और जब तक वो पैसे नहीं देगी तब तक इस शख्स के पास काम करना पड़ेगा। अब इन 50,000 को अनिया से कैसे वसूल करेगा वो शख्स। अनिया को यही सोच बार बार डरा रही थी, लेकिन अब फैसला वो अपने रब पर ही छोड़ने वाली थी। सोच चुकी थी वो, फिलहाल वो खुद को पुरसुकून करने लगी। शाम को लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के फैसल को वापस कर ले आए थे। अनिया को तो इसी परेशानी में रात भर नींद भी ना आई थी और सुबह फजर की अज़ान सुनकर वो अपने सुर खा के मसलते उठकर नमाज अदा करने लगे और फिर कुछ देर तस्बीह करके वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। कुछ देर बाद साहिदा बेगम ने आवाज़ पर अनिया को बराए नाम नाश्ता करवा किया और फिर ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अनिया अपने सर की हर बात माना करो, कितनी अच्छी है वो, बहुत खुश नसीब हो तुम, समझ आई। अनिया को जाते देख साजिदा बेगम इसे समझाने लगी तो बदले में अनिया ने सर इस बात में हिला दिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। अनिया रुको मेरे लिए। ऑफिस में दाखिल होकर अनिया तेज़ी से लिफ्ट में बाकी लोगों के साथ जाने लगी तो अचानक फ़ोरस ने रुकने के लिए इसे आवाज़ दी, साथ ही जल्दी से खुद भी वो लिफ्ट में सवार हो गया। फ़ोरस अनिया के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। अनिया थोड़ी सी ही खौफज़दा थी इस वक्त, क्योंकि लिफ्ट में और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिनकी परवाह किए बगैर फ़ोरस ने आहिस्ता से अनिया के पास आकर इसके कान के करीब सरगोशी की। आज बहुत हसीन लग रही हो तुम, जानती हो रेड कलर मेरा फेवरेट है। फ़ोरस की गुर्बत में अनिया बहुत डर गई थी, जिसके सबूत के तौर पर इसके जिस्म से लर्जिश पैदा हो गई और इस बात के अलावा पीछे मौजूद फ़ोरस की बखूबी हो चुका था। तभी इसने आहिस्ता से अनिया की पुश्त से इसकी चादर में हाथ डालकर कमर की जिप को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। फ़ोरस की समझ पर अनिया मज़ीद खौफज़दा हो गई थी। इसके दिमाग में इस वक्त कितनी ही सोचें गर्दिश कर रही थी कि अगर इस वक्त शोर मचाया इसने तो बाकी सब कुछ सोचेंगे कि इसके बारे में, क्या सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि हमेशा लोग औरत को ही गलत समझते हैं। वो तो बस जल्दी से लिफ्ट रुकने का इंतज़ार करने लगी थी, इसलिए चुपचाप बगैर कोई एहतजाज किए वो वैसे ही खड़ी रही जैसे फ्रीज़ हो गई हो, जिससे फ़ोरस को तो मानो वाकई मौका मिल गया हो अपनी मनमानियाँ पूरी करने का। अगले ही पल फ़ोरस ने निया को जिप को मुकम्मल खोल कर इसकी कमीज़ में हाथ डाल के इसकी कमर को छूना शुरू कर दिया। बर्दाश्त की हद होने पर अनिया की आंखों में आंसू आ गए। मज़ीद बेबाक होते फ़ोरस अपना हाथ अब अनिया की कमर से आगे की तरफ बढ़ाने ही वाला था कि लिफ्ट रुक गई और अनिया दिल ही दिल में लाखों शुक्र अदा करती तेज़ी से किसी आंधी तूफ़ान की तरह बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। सीधा अपने कैबिन में जाकर अपने रुके हुए आंसू को आज़ादी बख्शे वो रोने लगी। साथ ही वो अपना हाथ पीछे की जानिब खुली कमीज़ की ज़िप को बंद कर रही थी। या अल्लाह, मेरी इज़्ज़त और जान को इस शैतान सिफ्त इंसान से महफूज फरमाए, प्लीज़ अल्लाह। मुझ में इतनी हिम्मत और बर्दाश्त नहीं, दोनों नहीं है। अनिया अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखे रोने ही में मसरूफ़ थी, जो फ़ोरस इसके कैबिन में दाखिल हो गया। किसे शैतान कह रही हो मेरी मछली? फ़ोरस की आवाज़ पर चौंकते हुए अनिया जल्दी से अपने दुपट्टे को संभालती नजरें उठाए फ़ोरस को देखने लगी। सर प्लीज़, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैं लड़कियों की तरह नहीं हूँ, प्लीज़। हमारा रिश्ता एक सर और सेक्रेटरी की तरह नहीं हो सकता है क्या? प्लीज़ सर। आंसू को रोकने की स्या में अनिया के होंठ मुसलसल काँप रहे थे। फ़ोरस तो जैसे इसके होंठों को देखकर कुछ सुन ही नहीं रहा था। यार अनिया, मैं एक ओपन माइंडेड शख्स हूँ और थोड़ा सा शरीर भी, बस इसलिए तुम्हारे साथ मजाक करने में मुझे बहुत मज़ा आता है यार। अनिया की तरफ कदम बढ़ाते फ़ोरस अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाए मुस्कुरा रहा था। सर तो मजाक की हद तक ही रहा करें ना, आप कुछ ज़्यादा ही फ्री होने लग जाते हैं। आप आज क्या हरकत किया है आपने? क्या किया है? सभी क्या कर दिया? हाँ बताओ। फ़ोरस घूरते हुए अनिया के करीब आने लगा। ये क्या ठीक हरकत है? माना कि बहुत एहसान कर रहे हैं आप ने किए हैं हम पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। आखिरी दफ़ा बोल रही हूँ कि आइंदा मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। अनिया डरते डरते नजर झुकाए फ़ोरस से कही जा रही थी। इस बात से जान के वो इसके कितने करीब पहुँच चुका है इल्म तो इसे तब हुआ जब अचानक फ़ोरस ने अनिया को ज़ोर से बाजू से पकड़कर पीछे मौजूद दीवार के साथ लगा लिया और ख़ुद अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब करने लगा। तो आज के लिए तो करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को